دی فیمس آن لائن چینل. السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیمس آن لائن. ناظرین آج میں گجرانوالہ میں ہوں اور گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا الیکشن 2024 21 اور 23 ستمبر کو ہو رہا ہے اور پوری بزنس کمیونٹی جو سی ہے اس الیکشن کی طرف اپنی نظریں دوڑائے ہوئے ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. دو گروپ ہیں, ایک ہے ون یونٹی گروپ اور دوسرا گروپ بڑا پاورفل گروپ ہے, وہ ہے بزنس گروپ. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عامر رحمان جو کہ ایکس چیئرمین ہے جی ڈی اے گجرانوالہ اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری رہے ہیں جی گجرانوالہ جم خانہ کا. جی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت شکریہ. اچھا سر الیکشن آ رہا ہے دوبارہ سے 2 سال کے بعد. 2 سال کے بعد پھر الیکشن آتا ہے, لیکن یہ گجرانوالہ جس طرح کی چیمبر آف کامرس ہے وہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس, لاہور چیمبر آف کامرس, فیصل آباد چیمبر آف کامرس ان سے پیچھے کیوں ہے؟ یہی ہمارا رونا ہے اور یہی ہماری جدوجہد ہے اور یہی ہم 4 سال سے کلپ رہے ہیں کہ یہ چیمبر آف کامرس ہمارا 40 سال سے اور ہمارے سے نکلا ہوا سیالکوٹ چیمبر آج کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن اس کا مختصر اگر آپ میرا کنکلوژن چاہتے ہیں تو کنکلوژن ہے لیڈرشپ کا فقدان, لیڈرشپ کی پرائرٹیز. یہ صرف اس کا فرق ہے اور اس کا کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ ایک لیڈر ہے وہ اپنی ذات کو مائنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیڈر ایک نہیں ہے 10 ہیں اور وہ شہر کے لیے نہیں کچھ کرنا چاہتے, وہ اپنی فیملی کے لیے اور اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. صرف یہ فرق ہے, ورنہ 5واں بڑا شہر ہے پاکستان کا جی ڈی پی کے لحاظ سے, 4تھا بڑا شہر ہے جو سب سے زیادہ اس کے ٹیکس پے کرنے والا ہے, بجلی کنزیوم کرنے والا ہے, نہ امپلائمنٹ دینے والا ہے, بجلی چوری بھی نہیں ہوتی یہاں پہ الحمدللہ, اور امپلائمنٹ دینے والا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں چیمبر آف کامرس میں ایسے لیڈر ملے ہیں جو حادثاتی لیڈر تھے جن کو کسی صورت بھی چیمبر آف کامرس کے دروازے کے اندر نہیں جانے دینا چاہیے. اس طرح کی یہ ظالم ہے اور قاتل ہے گجرانوالہ بزنس کمیونٹی کے. اچھا سر, آپ نے ایک انٹرویو میں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے موجودہ صدر کو ڈفر بولا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ان پڑھ لوگ جب آ کے بیٹھ جائیں گے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کا رول کیا ہے اور اس نے کرنا کیا ہے, تو میں اس کے لیے کیا ورڈ استعمال کروں گی. تو میں نے بڑا مہذب لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے. آپ بلیو کریں کہ اتنی شرمندگی ہے کہ آپ جہاں پہ جاتے ہیں ان کے اٹھنے کے بعد اگر وہ انتظامیہ کے پاس جا رہے ہیں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد انتظامیہ ان کے اوپر ہنستی ہے کہ یار یہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہے, تو اب میں اس کو کیا کہوں گا. مجھے اچھا سر میرے خیال میں وہ اپنی باڈی سے صرف گجرانوالہ کے لگتے ہیں, اپنی باڈی سے, یہی وجہ ہے نا, اس لیے شاید نہیں یہ چھوڑیں. اچھا جی. اچھا سر, یہ جو موٹر وے کا لنک ہے اور اب وہ لنک جو گجرانوالہ کے ساتھ مل چکا ہے, اب واپس لاہور جانا پڑتا ہے, تو یہ اتنا مشکل لنک بنا ہے, لیکن اس کا سب کریڈٹ لیتے ہیں یہ میں نے بنوایا ہے. موجودہ جو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی جو ٹیم ہے ساتھ, وہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے. بارہا میں یہ انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں کا اس میں 0 کنٹریبیوشن ہے, ان کی کوئی ان پٹ نہیں لی گئی. جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے 2 سروس روڈ نکالے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ رائٹ لیفٹ پہ جو ہم جگہ لیں گے ان کو اپروچ مل جائے گی. اور وہاں پہ لنک چاہتے تھے, یہ 13 کلومیٹر کے اندر 3 لنک چاہتے تھے. جب گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا تو یہ بیک پہ چلے گئے اور محسن نقوی صاحب ہیں اور نہ کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب, اور اسپیشلی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب کا جو کہ پہلے یہاں پہ کمشنر رہ چکے تھے. ان کو ہمارے گجرانوالہ کی محرومیوں کا بھی پتہ تھا اور ان کو گجرانوالہ کی جو چیمبر آف کامرس کی جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اس کیپیبل کے نہیں ہے کہ یہ لوگ کر سکیں گے. اس لیے انہوں نے ذاتی انٹرسٹ لے کے چیف سیکرٹری صاحب نے نہ ان کو آن بورڈ لیا, وزیر اعلیٰ کو اور یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کو, تب یہ نہ بن سکا موٹر وے لنک. اس میں گجرانوالہ کے چیمبر آف کامرس کا کوئی رول نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بلکہ انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں 4-5-10 کروڑ روپیہ. ان کو اب انشاءاللہ ہم جیتنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ان لوگوں کو ان سے پیسے لے کے واپس دلوانے ہیں جیسے ہم آلریڈی ڈرائی پورٹ کے پیسے لوگوں کو پیسے دلوا چکے ہیں آصم انیس کے دور میں. اچھا سر, یہ جو گجرانوالہ میں آپ کا مخالف گروپ ہے اس کے بڑے اہم لوگ فضل لائی, ٹھیک ہے, اس کے بعد علی ہمایوں بٹ, وہ آپ کے ساتھ آ ملے, تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مین اب فضل لائی ہے, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے
جب ان کے ساتھ ہم ملے, خدا کی قسم اس بچے کی ورڈنگ تھی کہ آپ کے اور ان کے دونوں کے ویژن میں ہی بہت فرق ہے, ان کا تو ویژن ہی نہیں ہے. میری ان کے ساتھ کہتے ہیں ابھی ملاقات ہوئی ہے, میں 2 دن کے لیے چیمبر آف کامرس گیا ہوں, میں تو بڑا مایوس ہوا تھا کہ یہ لیڈرشپ ہے یہاں کی, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے گجرانوالہ کے لیے, چیمبر آف کامرس میں یہ بیٹھے کیوں ہیں, ان کو یہی نہیں پتہ ہے. تو کہتا ہے میں پہلے ہی بڑا مایوس تھا, آپ سے ہم 5-6-7 لوگ دوست گئے ہیں, اس کے ساتھ جا کے 1 گھنٹے کا سیشن کیا. اس نے کہا جی یہ لیڈرشپ تھی جو میں ڈھونڈ رہا تھا گجرانوالہ کے لیے, اور میں اسی وقت اس نے ود ان 1 آور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ان کے ساتھ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرنا. اچھا, گجرانوالہ کی عوام اور جو گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی ہے, ان کا درینہ خواب تھا کہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی بنے, سرکاری یونیورسٹی بنے, پرائیویٹ سیکٹر میں تو یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ. جی ہاں. تو یہ اصل میں کریڈٹ کس کو ہم دیں, ہم مطلب اس کو ون یونٹی گروپ کو دیں یا پولیٹیشینس کو دیں, کس کو دیں, یہ ہم کنفیوز ہیں اس کے لیے گجرانوالہ. نہیں, آپ کنفیوز نہ ہو, آپ کو کیا پتہ نہیں ہے چیمبر کی لیڈرشپ کیا ان کی پرائرٹیز ہے اور وہ کیا شہر کے لیے انہوں نے آج تک کیا, یہ جو کر لیں گے ان کا کوئی رول نہیں ہے, نہ ان کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کرنا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں, گدھے کے اوپر آپ بکس رکھ دیں گے تو وہ PhD کر لے گا. اب فیصل ایوب جو اپنے سائن نہیں کر سکتا, اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو یونیورسٹی لا کے دے گا. یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. بہرحال میں شکر گزار ہوں محسن نقوی کا, اگین ان کی ٹیم کا, جنہوں نے تھوڑے ٹائم میں نہ گجرانوالہ کو یونیورسٹی بھی دے دی اور گجرانوالہ کو موٹر وے لنک بھی دے دی. میں ان کا شکر گزار ہوں. اچھا سر, سابقہ ریکارڈ کے مطابق 75% وہ جیتے ہیں, 25% آپ کا گروپ جیت رہا ہے ابھی. تو ابھی جو 21 کو اور 23 کو یہ مارکا ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ دن کس کا دن ہوگا؟ نہیں, یہ 75 اور 25 آپ نے کیا میرا مفروضے کی بنیاد پہ میں نے کیا مفروضہ ہے ہی نہیں. مطلب ہم لوگ الحمدللہ 70 پہ ہیں اور ہمارا اپنی اس وقت 30 پہ ہے. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے جس طرح اسٹین لیس اسٹیل ایسوسی میں ہمارے گروپ کا انہوں نے اپنا مقابلہ نہیں کیا, اپنے نامینیشن پیپر ہی جمع نہیں کروائے اینڈ پہ آگے, پہلے بہت شور کرتے رہے ہیں کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ اسٹین لیس اسٹیل ایسوسی میں, اور آخری جس دن ڈاکومنٹیشن جمع کروانی تھی, نامینیشن پیپر جمع کرانا تھا, یہ سب لوگ بھاگ گئے. اور مجھے امید ہے کہ چیمبر آف کامرس میں بھی یہی ریپیٹ ہونے جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ نے دیکھنا ہے اب کہ 21 ستمبر کو اور 23 ستمبر کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا الیکشن کون جیتتا ہے. پاکستان زندہ باد.